بٹ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہسٹری ہے نا, ہمارے ملک میں کیسز بنائے جاتے ہیں, پھر ون فائن ڈے پتہ چلتا ہے جی وہ سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, بن گئے. ٹھیک ہے, آئی ایگری ٹو دا فیکٹ کہ 9 مئی جیسا توق آپ کے گلے میں, پی ایم ایل این کے گلے میں نہیں تھا. 190 ملین پاؤنڈ دیکھیں, چلے سائفر کو دیکھیں. میں کہتا ہوں بٹ میرے صاحب ان میں سزائیں نہیں ہوئی فرینکلی. سائفر میں بیل ہو چکی ہے, توشہ خانہ میں بیل ہو چکی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو ابھی تک چلا بھی نہیں. بیل تو ہوئی ہے لیکن وہ جو کنوکشن نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ تو ابھی چل رہا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیٹس موو فارورڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے, سزائیں دلوائی گئیں ایک ایک کر کے, ساری کی ساری. میں نے نہیں, آپ نے نہیں, عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے ان کو ختم کیا. But is it I will move forward definitely, but is it a fair contest جو اب 2024 میں ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو, کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بلہ ہو نہیں ہے سب کچھ. I wish بلہ ہوتا, اور اس بلے کو جو انہوں نے 4 سال جو گھمایا اور اکانومی کو تباہ کیا, ملک کو تباہ کیا, اپنے سفارتکاری کو تباہ کیا, اور بلے کو چلا کر اپنے جو مخالفین ان کو زخمی کیا. آئی وش وہ بلہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ چلاتے تو آج ملک کے حالات بالکل مختلف ہوتے. اور ہماری قطعاً یہ ہماری نہ خواہش تھی نہ ہے کہ جناب بلہ نہ ہو. اب اگر مجھے بتائیے کہ وہ الیکشن کمیشن کی جو پروسیجرز ہیں ان کو پورا نہ کریں, اور 2021 میں کون حکومت میں تھا؟ شیر نہیں, بلہ تھا. اور اس وقت نوٹس ملا ان کو کہ جناب اپنی جو ضروری جو اپنا جو پروسیجرز ان کو مکمل کریں اور اپنے الیکشن کمیشن میں کاغذات داخل کریں, انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اب جو سپریم کورٹ کی جو لائیو جو ساری کی ساری پروسیڈنگز ٹیلی کاسٹ ہوئی ہیں, اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جو انہوں نے بینچ نے مانگا ثبوت ان کے پاس نہیں تھا, سب زبانی کلامی الزامات تھے. پوری دنیا نے دیکھا, اگر ثبوت ہوتے تو آج میں اور آپ بیٹھے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھنے کے بعد کون دھوکے میں آ سکتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے نا میاں صاحب کہ جب پیناما کا کیس چلا, سب کچھ ہوا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے ساتھ مل گیا. اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی فوری طور پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ثبوت نہیں تھے, جواب نہیں دے سکے میاں صاحب. منیب صاحب ایک منٹ رکیے, پیناما میں نواز شریف کا نام تھا؟ نہیں تھا, بالکل نہیں. بات ختم ہو گئی. جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا, کیس اس کو لے کر کیا گیا اور اقامہ میں ڈسکوالیفائی کیا. مجھے بتائیں, اب یہ باتیں ساری عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ کے لیول پر سیٹل ہو چکی ہیں اور عدالتوں نے اس کے فیصلے دے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جھوٹے مقدمات اور غلط بہتان تراشی, اس سے ہم پرہیز کریں اور اپنی تمام توانائیاں, تمام انرجیز کو خلوصی دل کے ساتھ ہم اس ملک کی جو تقدیر بدلنے کے لیے اس پر استعمال کریں. دیکھیں 76 سال گزر گئے ہیں منیب صاحب, 76 سال گزر گئے ہیں, اور یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا کہ ایک اسلامی رفائی مملکت بنے گی. اس کے لیے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دائرے میں گھوم رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ممالک ہم سے کہیں آگے چلے گئے. سر یہ دائروں کا سفر ختم نہیں ہو رہا نا, آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا, ابھی آج بھی نہیں ہو رہا. This is Nawaz Sharif's agenda of this election. Everything will revolve around socio-economic change and revolution. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے عرض کرتا ہوں, اور یہ باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا, یہ باتیں میں جو انتخابی نعروں کے طور پر نہیں کر رہا. یہ باتیں چونکہ ماضی میں نواز شریف نے کر کے دکھائی ہیں, اس کی بنیاد پر ایک بڑے عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن جو ہے یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی میک اور بریک فار پاکستان. 76 سال گزر گئے ہیں, کشکول آج تک ٹوٹنا تو دور کی بات ہے, ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کس طرح 16 مہینے ہم نے پاکستان کی جو بقا کی جنگ لڑی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اگر مجھے روز محشر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ملک کی کیا خدمت کی, میں یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اپنی کولیشن گورنمنٹ کی کاوشوں کے ساتھ. میری گزارش سن لیں, اگر دیوالیہ ہو جاتا نہ دوائی ملتی, نہ لوگوں کو تعلیم ملتی, پیٹرول اور تیل تو دور کی بات ہے, کھانے کو روٹی نہ ملتی,
بلوے ہوتے, فیکٹریاں بند ہو جاتی, سمندروں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا, زراعت پیلی ہو جاتی, اور یہاں پر سڑکوں پر لاکھوں لوگ بے روزگار مارچ کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حقیر خدمت ہم نے انجام دی ہے میرے قائد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور 16 پارٹیوں کی کولیشن کی کاوشوں سے, تو آج اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھیں, دیوالیہ ہونے سے بچا, اب $900 ملین کی آپ کو ٹرانچ آنے والی ہے. آپ کے ایز لک وڈ ہیو اٹ, یہ کوئی چھو منتر نہیں, میں نے پھونک نہیں ماری, آپ نے نہیں, اللہ نے کرم کیا, باہر تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں کم ہو رہی ہیں, اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ آج بھی عوام کو اس کا ڈیویڈنڈ مل رہا ہے. تو دس از, اگر دیوالیہ ہو گیا ہوتا تو کہاں کا تیل سستا ہوتا. آج پاکستان, میرے منہ میں خاک, آج ہمارا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے اگر سیاست کو داؤ پہ لگایا نواز شریف نے, ہم نے, تو مجھے خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے, مجھے ذرا ملال نہیں ہے. اس لیے ملک بچ گیا, ہر چیز بچ جائے گی. آپ کے سب سے بڑے, since you have talked about it, آپ کے سب سے بڑے کولیشن پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی, وہ مہنگائی ہر چیز کا ذمہ دار سولی آپ کو ٹھہرا کر اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں کہ سب بیڑا غرق کیا اس پی ڈی ایم کی حکومت کا. They're not ready to take the responsibility. They're not ready to share the responsibility. میں الزام تراشی اور الزام برائے الزام کا قائل نہیں ہوں. یہ میں نے زندگی کا سبق سیکھا ہے. I will not waste my time and energy in replying to absolutely baseless allegations. ہم سب اس کولیشن کا حصہ تھے, اور میں خود نمائی کی بھی کوئی بات نہیں کروں گا کہ میرے چھوٹے بھائی بہاول زرداری بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کیا کچھ کہا, ان کی مہربانی ہے. I will not say anything. Let's move forward. اس ملک کو ہم نے کس طرح جوڑنا ہے. اس ملک میں دیکھیں, میری بات سن لیں کہ آج 76 سال بعد بھی امیر امیر تر ہو گیا ہے, غریب غریب تر ہو گیا ہے. اور آپ یقین کر لیں کہ جو اشرافیہ ہے, مجھ جیسے لوگ خدا نہ خواستہ بیمار ہوں تو پاکستان کے اندر اور شمالی امریکہ اور جنوبی فرانس میں بہترین علاج کرا سکتے ہیں. کروڑوں لوگ آج ان کو, چاہے وہ عام آدمی ہے, غریب ہے, یتیم ہے, بیوہ ہے, وہ علاج کے لیے ترستے ہیں, مفت دوائی کے لیے ترستے ہیں, تعلیم کے لیے ترستے ہیں, روزگار کے لیے ترستے ہیں. نواز شریف نے 2013 میں یہ پروگرام کا آغاز کیا, اور آپ نے دیکھا اگر جہاں جہاں ان کی حکومت تھی, خاص طور پر پنجاب میں ان کی لیڈرشپ میں, آپ نے دیکھا کہ علاج غریب کے لیے مفت ہو گیا, سکینز, الٹرا ساؤنڈ, تمام چیزیں مفت ہو گئیں, ادویات مفت ہو گئیں, آؤٹ ڈور بھی اور ایمرجنسی بھی. میری بات سن لینا جی پلیز, میں ختم کر رہا ہوں. تعلیم مفت تھی, اور ووکیشنل ٹریننگ مفت تھی, اسکل ٹریننگ مفت تھی, لیپ ٹاپس لاکھوں کو ملے, امیروں کے بچوں کو نہیں ملے, غریبوں کے, عام آدمی کے ایک ہی معیار تھا کہ ہائی پرفارمنس. وہ سارا کچھ, یہ آپ پی کے الائی دیکھ لیں جہاں پر مفت غریبوں کے لیے جگر کا, گردے کا علاج ہوتا تھا, سب ان 4 سالوں میں ختم ہو گیا. وہ سفر جو 2017 میں نواز شریف نے چھوڑا تھا وہ تباہ کر دیا گیا. آج ملک کو ضرورت ہے دوبارہ صنعت, زراعت کو ترقی دینے کے لیے اور عام آدمی کی زندگی کی حالت بدلنے کے لیے. وگرنہ خدا نہ خواستہ اس الیکشن کے بعد ہم یہ نہ کر پائے تو پھر ایک ایسا عوامی انقلاب آئے گا کہ ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گی. سر میں 2013 کے انتخاب سے پہلے بھی میں نے آپ کا انٹرویو کیا, بائی اینڈ لارج آپ کی یہی سوچ تھی, یہی گفتگو تھی. 2018 کے اندر بھی آپ کی یہی سوچ گفتگو تھی. گزارش یہ ہے کہ 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, اتنی ڈیولپمنٹ, اتنی ترقی جن کا ذکر آپ نے کیا, لیکن اس بات کو مانیں نا. میں صرف میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ 3 دفعہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنے, تینوں دفعہ ان کی ٹرم مکمل نہیں ہو پائی. آج عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میاں صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے 4تھی دفعہ, ایز اینی ون کین پریڈکٹ کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے, تو ان کی ٹرم کیسے, ان کی تو ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی. I think a very good question and this is my answer. 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے الٹا, اور ثاقب نثار کو سامنے مورا رکھ کر تخت الٹ دیا گیا, JIT بنائی گئی, ایک جج کو سپروائزری جج بنا دیا گیا. یہ کبھی دیکھتی آنکھ نے
اور سنتے کانوں نے کبھی دیکھا تھا, سنا تھا؟ 12 اکتوبر کو تختہ کس نے الٹا؟ نواز سر ہر دفعہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے سر, اس دفعہ نہیں ہوگی, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیے بات سنیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا ہے. اب نواز شریف کوئی خالی خولی سیاستدان نہیں ہے, ہی از اے اسٹیٹسمین. اور انہوں نے 21 اکتوبر کو جلسے میں کیا کہا تھا کہ میں زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہوں, لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے آیا ہوں, اور مل کر سب مل کر کام کرنے کا میں آج اس بات کا عہد کرتا ہوں. اس سے بڑی اور کمٹمنٹ کیا چاہیے آپ کو؟ آئی تھنک ہی سیڈ ایوری تھنگ ان دیٹ اسپیچ, اور اس کو ہم نے اب عملی جامہ پہنانا ہے. دیکھیں میں بات سیدھی ہے, اگر ہم میں یہ واقعی یہ سوچ پختہ ہے اور یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کی حالت بدلنی ہے, تو سب مل کر انشاءاللہ یہ تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں.